किस्मत का लिखा हान हवेली में आज रोशनी और रौनक का समा था। वजह भी खास थी, इस खानदान के बड़े पोते अलमीर खान का निकाह था। हवेली की सहन से लेकर गांव की गलियों तक चरागां था। गांव वाले खुश थे कि आज इनके होने वाले सरदार का घर बसने जा रहा है। मौलवी साहब आ गए। आगा जी, अख्तर खान ने आदर आकरत ला दी। अलमीर कहाँ है? दादा फरीद खान ने सवाल किया। आगा जी, वो बस तैयार हो रहे हैं, आ रहा है। अख्तर खान ने मुस्कुराकर कहा। वो भी बहुत खुश था। आखिर इनके छोटे भाई की इकलौती बेटी से इनके बेटे का निकाह था। अख्तर, जाओ अलमीर को बुला लाओ। जी आगा जी। निकाह की तैयारियां जोर शोर से जारी थी। इधर दूसरी जानब जनाना खाने में भी सब महविश कदीर खान को छेड़ रहे थे। कज़ इसे मानीहेज नजरों से देख तक रही थी। परवेश खान, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय गहरे कर्ब के साए थे, होते भी क्यों ना अलमीर अख्तर खान इसकी नौउम्री में आंखों में बसा एक ख्वाब था जो किसी और की जिंदगी की ताबीर बनने जा रहा था। पलवशा को दुख ही दुख था और इसने इस दुख को छिपाने की कोशिश भी ना की थी। मगर इतनी खुशी में किसी ने पलवशा का दुख देखा ही नहीं था। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई महवशान। वजवी सी सूरत के साथ थोड़ी सी पढ़ाई करके तुम खूबर और जहनी तरीन इंसान शख्स अलमीर खानजादा की बीवी बनने जा रही हो। दूसरी कज़नों के हटते ही पलवशा को अपने दिल की चुभन निकालने का मौका मिल गया था। तो वो फौरन महवश के करीब आई। खुश तो तुम भी बहुत होगी महवश कदीर खान। वाजबी सी रंगत न होने के बराबर पढ़ाई के बावजूद शहजादे जैसे शख्स का साथ नसीब हो रहा है। पलवशा ने इसका जुमर सही करते हुए जफरी अंदाज में कहा। पलवशा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? महवश के माथे पर बल सज गए। खुदा के लिए आई तो ऐसी बातें न करें। महवश ने दुख से कहा। ये पहली दफा नहीं था जो पलवशा ने इसे कमतरी का एहसास दिलाया हो। पलवशा कदीर खान और अख्तर खान की इकलौती बहन फायजा खान की बेटी थी, जिसने शहर से बीए की पढ़ाई कर रखी थी, जो इनके खानदान में अब तक तमाम लड़कियों से ज्यादा थी। मगर वो सिर्फ महवश को इसलिए भी जलाती थी, वो इसके बड़े मामू ममानी की लाडली होने के साथ साथ इंटर के बाद भी पढ़ने का बेइंतहा शौक रखती थी। मगर असूलों के आगे सर झुकागी और पलवशा को अपनी जलन निकालने का मौका मिल गया। ये जलन महवश के अलमीर के साथ जुड़ने पर हसद में बदल गया। अब यह हसद कहाँ निकलना था ये तो वक्त ही बताना था। ये क्या बकवास कर रहे हो अलमीर? आगा जी ने दौड़ते हुए पोते को देखा, जिसका शायद दिमाग घूम गया था, जो अभी एन निकाह के वक्त निकाह करने से मुनकर हो गया था। आगा जी, आप लोगों ने भी तो मेरे साथ धोखा किया। आपने कहा खानदान में शादी करवानी है, मैं मान गया। मगर आप लोगों ने क्या किया? खानदान की सबसे बदसूरत और कम पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी करवा रहे हैं आप लोग। अलमीर भी गुस्से से बोला। अख्तर खान अपने भाई के सुर्ख होते चेहरे को देखकर शर्मिंदा हुए। अलमीर खान, ये निकाह आज ही होगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें जायदाद से दस्तबरदार कर दूंगा। आगा जी की बात पर अलमीर लब बीच गया, आंखें सुर्ख होने लगी। कबूल है। अलमीर की गहरी आवाज़ माइक से गूंजी तो जनाना खाने तक पहुंची। तीसरी बार कबूल है कहते ही आगा जी ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। मुबारक हो अलमीर खान। लेकिन अलमीर की आंखों की चमक अजीब थी, बगावत की चमक, होंठों पर अस्त्रिया मुस्कुराहट। इसने माइक दोबारा संभाला। मैं अलमीर खान, मीर फरीद खान का पोता, इस गांव का होने वाला सरदार। जनाने खाने में जहां इस वक्त मिसेस कदीर बेटी को निकाह के गले लगा रही थी, बाहर से आती आवाज़ पर सबको सांप सूख गया। हर सौ खामोशी छा गई। दादा साईं ने तेवर बदले मगर खामोश रहे। जिसके दादा ने जायदाद से आग करने की धमकी दिए कर मेरी मर्जी के खिलाफ एक सांवली सी गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की महवश खान से मेरा निकाह कर दिया, इसकी मुस्कुराहट सिमटेगी। मैं अलमीर खान अपने पूरे होश व हवास में अपनी चंद सेकंड पहले की दुल्हन को तलाक देता हूँ। अलमीर, दादा साईं की गरेदार आवाज़ गूंजी, मगर वह मुस्कुराया, जख्म देने वाली मुस्कुराहट। दादा साईं, अब दोबारा मेरे निकाह करवा के देख लें। आप शायद भूल गए मैं कौन हूँ। महवश के कान सुन हो रहे थे। हर लफ्ज़, हर जुमले में तलाक देता हूँ। जमीन घूम गई, रोशनी मदम होने लगी। जरा फासले पे खड़ी पलवशा आंखों में नीमे लिए मुस्कुरा रही थी, जैसे इसे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो।
اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ عرصے پہلے کا منظر گھوم گیا۔ لبوں کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ یہ منظر قدیر اور اختر خان کی اکلوتی بہن فائزہ پھپھو کے ڈائننگ روم کا تھا۔ کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی، مگر اندر کا موسم اس سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ قالین پر مہنگے پردے کی مہک، دیواروں پر پھولدار وال پیپر اور درمیان میں صوفے پہ بیٹھا المیر الجھا ہوا، خاموش اور بے چین۔ سامنے پلوشہ بیٹھی ہوئی تھی، بالوں کا ہیئر اسٹائل پرفیکٹ، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں زہر ہی زہر تھا جس سے المیر بے خبر تھا۔ المیر کے چہرے پر تعریف کرتی پلوشہ کی نگاہوں میں دیوانگی تھی۔ بولے میں پلوشہ، تم یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ المیر نے استفہامیہ انداز میں پلوشہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی کزن ہوں المیر، اور یہ آپ کے پھپھو کا گھر ہے، کیا میں آپ کو نہیں بلا سکتی؟ پلوشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آغا جی نے مجھے بلایا ہے۔ ویسے المیر، آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ پلوشہ نے لہجے کو دھیما رکھ کر زارداری سے پوچھا۔ ہاں پوچھو، المیر نے اپنی گھڑی پر نظر ڈال کے کہا۔ اسے کبیر سے بھی بات کرنی تھی، اسے بھی انوائٹ کرنا تھا، آخرکار اس کا اکلوتا دوست تھا کبیر شاہ۔ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں المیر، تو آپ کو مہوش میں سے کیا نظر آیا؟ کیا مطلب؟ المیر نے ذرا تیز لہجے میں پوچھا۔ پلوشہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا مطلب تھا آپ شادی کے بعد یہاں ہی سیٹل ہو جائیں گے۔ نہیں، میرا وہاں پورا بزنس ہے، میں مہوش کے ساتھ وہاں کینیڈا چلا جاؤں گا۔ یہ تو بیچاری مہوش کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، وہاں آپ آفس چلے جایا کریں گے۔ مہوش کو تو ذرا بھی انگلش نہیں آتی، انٹر فیل لڑکی کا کینیڈا میں کیا کام؟ پلوشہ نے المیر کے بدلتے تاثر دیکھے، بعد میں مرچ مسالہ لگایا۔ اوپر سے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، آپ خاندان کے سب سے ہوبر مرد، آپ کی ایک پہچان ہے خاندان میں۔ آقا جی نے آپ کے لیے مہوش کو ہی کیوں چنا؟ المیر نے نظریں اٹھائی، کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ پلوشہ بول پڑی۔ مجھے خوشی ہے آپ اپنے خاندان کی کم صورت لڑکی کو سہارا دے رہے ہیں، مگر یہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ آپ تو اپنے کپڑوں کے ساتھ میچ ہونے والی ٹائی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ تو پھر لڑکی ہے، وہ بھی وہ لڑکی جس نے آپ کے نام کے ساتھ جڑنا ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے، مگر خیر، بڑوں کا فیصلہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک گاؤں کی لڑکی جو زندگی میں کبھی شہر کی یونیورسٹی تک نہیں گئی، جو اپنے لفظ چننے سے پہلے آنکھیں جھکا لیتی ہے، وہ آپ کے ساتھ اس سوسائٹی میں فٹ ہو پائے گی؟ المیر خاموش رہا، نظریں اس کے جوتوں پر جمی رہی۔ پلوشہ نے تیر مارا۔ مہوش بیگم، اب چاہے تم میری جگہ لو، مگر المیر کو اس احساس کمتری سے میں نکلنے نہیں دوں گی۔ المیر کے ہاتھ کی مٹھی بند ہوگی، دل کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دماغ الجھ گیا تھا۔ اور ہاں، یاد آیا، پلوشہ کی آواز اب اور مدھم تھی۔ ماما نے بتایا تھا ایک دفعہ مہوش کی ماما کی فیملی کا، ان کا خون کا ہے، تم سمجھدار ہو، ساری دنیا جانتی ہے وہ رشتے کس طرح آئے تھے خاندان میں۔ چلو خیر، میں ماموں نے بھی ایڈجسٹمنٹ کر لیا تھا نا، تم بھی گھر ہی لوگے، مجھے یقین ہے۔ المیر کے خود کو دیتی ساری دلیلیں بیکار ہو گئی، بیکار بھی ایسی کہ اس نے گھر میں کسی سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کل اس کا نکاح تھا، محض ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا اسے گاؤں آئے ہوئے، اپنے جگری یار کے حوالے اپنے بزنس کر کے۔ وہ شادی کے لیے ہی تو گاؤں آیا تھا، یوں آغا جی نے برسوں پہلے ہی اسے باور کروا دیا تھا۔ بے شک وہ باہر جا کر پڑھے، اپنا بزنس کرے، مگر شادی اس کے خاندان میں ہی ہوگی، اور وہ مان بھی گیا تھا۔ مگر کیا اس کے لیے خاندان کی سب سے کم شکل لڑکی ہی بچی تھی؟ پلوشہ بھی تو تھی۔ جانے کہاں سے یہ خیال المیر کے دماغ میں آیا تھا، شاید پلوشہ کی باتوں کا اثر یا اس کا خود کو ظاہر کرنے کا انداز۔ المیر ساری رات بے چین رہا۔ دوسری جانب کبیر کی بھی کال اگنور کر گیا۔ اگلی صبح المیر نے آغا جی کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ بھڑک گئے اور المیر کو باتیں سنا دی۔ المیر کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے بھی ثابت کر دیا وہ نکاح خون ہے۔ اس نے وہیں پر مہوش سے نکاح کے فوراً وعدے سے طلاق دے دی۔ سب لوگوں کو سکتے میں چھوڑ کر المیر حویلی سے باہر نکلا۔ زنانیں خانے میں بیٹھی مہوش کو ایک دم ہوش آیا اور اپنا لہنگا سنبھال کر باہر کو بھاگی۔ وہ اندھا دھندھا بھاگ رہی تھی، اسے المیر سے ملنا تھا، اس سے پوچھنا تھا، کوئی اسے رسوا کر کے جا رہا ہے، مگر سامنے سے آتی اس تیز روشنی پر وہ کچھ سوچ بھی نہ سکی۔ قدم شل ہو گئے۔ وہیں دوسری جانب المیر کا دوست کبیر شاہ اس کی شادی میں اسے سرپرائز دینے آ رہا تھا۔ سامنے کچی سڑک میں گاڑی سے بیلنس ہوئی، مگر سامنے سرخ لباس میں نسوانی حلیہ دیکھ کر کبیر نے گاڑی کی بریک لگائی۔
گاڑی بالکل ہلکی سی میوش کے گھٹنے کو لگی تھی، مگر وہ اعصابی طور پر اتنی دباؤ میں تھی کہ خوف کے مارے وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ کبیر خود کو کوستا تیزی سے گاڑی سے باہر نکل کر اس کے وجود کی جانب لپکا۔ کبیر نے نسوانی وجود کو سیدھا کیا تو از حد زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ سامنے وہی لڑکی تھی جسے کچھ سال پہلے اس نے گاؤں میں دیکھا تھا، اور وہ اس پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ کتنے عرصے تک وہ کبیر کے ذہن میں موہو نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ اس کا اکلوتا دوست المیر بھی غائبانہ طور پر اس لڑکی سے واقف ہو چکا تھا، جس کے عشق میں اس کا دوست ڈوب چکا تھا، اور آج وہی لڑکی دلہن بنی اس کی گاڑی سے ٹکر کھا کر بے ہوش پڑی تھی۔ کبیر کا دل گھبرایا، وہ اسے لے کر ہاسپٹل کی جانب لپکا۔ ہاسپٹل کا تو اسے یہاں معلوم نہیں تھا، تو وہ پتہ کرتا پاس کی کلینک لے گیا۔ کلینک میں موجود لیڈی ڈاکٹر مشکوک نظر سے کبیر کو دیکھی تھی تو کبھی میوش کو۔ آپ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جلدی چیک اپ کر کے بتائیں یہ ٹھیک تو ہے نا؟ کبیر نے بے چینی سے کہا۔ ڈاکٹر کبیر کو گھور کر میوش کی جانب بڑھی۔ گھٹنے پر ہلکی سی خراش آئی اور بے ہوش ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ عروسی جوڑے میں اس حالت میں کیوں ہے؟ ڈاکٹر نے آئی برو اچا کر پوچھا۔ تبھی میوش کی سسکی پر کبیر ڈاکٹر کو آنسر نہ کرتے اس کی جانب بڑھ گا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ کبیر نے میوش کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، جبکہ میوش نے اسے غائب دماغی سے دیکھا۔ پھر جیسے جیسے اسے سب کچھ یاد آتا رہا، وہ ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ اتنا روئی کہ کبیر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بکھلا گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ ڈاکٹر نے میوش کے پاس آتے ہوئے کہا تو میوش کبیر کا چہرہ دیکھ کر ہچکلیاں لینے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ کچھ دیر بعد وہ بہتر ہوئی تو اسے گھر یاد آیا، داد جی یاد آئے، اپنی ماں یاد آئی، گھر کا ماحول یاد آیا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ میوش نے گھبرا کر پوچھا۔ تو فاصلے پر کھڑے کبیر نے اسے وقت کا بتایا۔ اسے گھر سے نکلے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ بستر سے اٹھی مگر نکاہت کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کبیر اسے سہارا دیتا وہ کبیر کو روک گئی۔ میں نے گھر جانا ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، وہ پریشان حال بولی۔ ریلیکس، آپ پہلے مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ آپ بات کس سے رہی تھی؟ کبیر نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ خواص باختہ ہو کر خود ہی کلینک سے نکلی۔ اچھا رکے پلیز، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، پکا آپ کچھ نہیں پوچھوں گا، رات بہت ہوگی ہے، پلیز میرا یقین کریں، کبیر نے نرمی سے کہا تو میوش نے نظریں کبیر کے چہرے پر گاڑی۔ وہ بدنیت نہیں لگ رہا تھا، اگر ہوتا تو پہلے ہی بھی تو اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ تبھی وہ خاموشی سے کبیر کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا دیں، کبیر نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میوش نے جیسے ہی اپنی حویلی کا ایڈریس کبیر کو بتایا تو وہ پنچا کے رہ گیا۔ یہ تو المیر کی حویلی کا پتہ تھا، تو کیا یہ لڑکی جو اس کے پہلے میں بیٹھی ہے، جس سے وہ ایک جھلک کے بعد محبت کر بیٹھا تھا، وہ المیر کی رشتہ دار تھی؟ کبیر کے دماغ میں کافی سوالات تھے جن کا جواب اسے چاہیے تھا، مگر اس وقت سب سے زیادہ ضروری اور اس کے پاس اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی ذہنی حالت تھی۔ آخر وہ کیوں اس حواس باختہ ہوئی پڑی تھی، اور یہ عروسی لباس کہیں وہ کسی اور کی تو نہیں ہوگی؟ یہ خیال کبیر کا سانس روک گیا۔ کبیر نے گاڑی حویلی کے باہر روکی۔ میوش بغیر اس سے کچھ کہے اس کی گاڑی سے نکل کر حویلی کی جانب بڑھی۔ داخلے دروازے پر کھڑے پلوش اور اس کی والدہ فائزہ میوش کو رات کے اس پیر انجان انسان کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر انگلیاں دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ یہ کون ہے مما؟ پلوشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے کیا علم پلوشا، میں تو خود حیران ہوں، ابھی 2 گھنٹے نہیں ہوئے طلاق ہوئے کو، اور یہ لڑکی کیا کرتی پھر رہی ہے؟ ماما یہ تو ان کے خون میں شامل ہے، آپ نے ہی تو بتایا تھا ممانکا۔ شی پلوشا، یہ بات ادھر ہی دبا دو، خبردار تم نے کسی کو بتائی؟ فائزہ بیگم نے بیٹی کو ڈپٹا تو وہ کندھے اچھا گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی اسی بات کو، تو مہرہ بنا کر اس نے المیر کو بھڑکایا تھا میوش کے خلاف۔ میوش چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اندر کی جانب بڑھی۔ سامنے آغا جان پریشان سے کھڑے تھے۔ میوش کے والد قدیر خان میوش کی تلاش میں حویلی سے نکلے تھے۔ میوش کہاں تھی تم؟ آغا جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میوش کے اجڑے حال کو دیکھ کر میوش کی والدہ شمع بیگم بھی دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ ان کی بیٹی شادی والے دن ہی اجڑ گئی۔ میوش کی دائی بھی ان سے شرمندہ تھی، ان کے بیٹے نے انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آغا جی جیسے ہی میوش کے قریب ہونے لگے، پلوشا بھاگ کر میوش کے گلے لگی۔ کہاں تھی تم میوش؟ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔
तुम्हारी खातिर ऐसे भी कोई जाते हैं क्या? वो अभी किसके साथ वापस आ रही हो? पलवशा महविश के गले लगे ही ऊंची आवाज में बोली। घर वालों का ध्यान किसके साथ आ रही हो इस पर गया। आखिर खान ने कदीर खान को फ़ोन करके महविश के घर आने का बता दिया तो वो भी हवेली पहुंच गए थे। महविश अभी इस कंडीशन में नहीं थी वो पलवशा की चाल समझ पाती। तभी इसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर वो अपने कमरे की जानब बढ़ने लगी जब फायजा फुप्पो की आवाज़ आई। बाहर वो ही मर्द आया है दादी जिसके साथ अभी महविश वापस आई है। फायजा की आवाज़ पर महविश झटके से मुड़ी। कबीर हाथ में महविश का सोने का झुमका लिए अंदर बढ़ रहा था। इसे देखकर पलवशा जफरी मुस्कुराई। दादी आगे बढ़कर कबीर शाह के गले लगे। कबीर तुम? दादी ये दूसरा झटका महविश को लगा था। कबीर ने झुमका दादी को थमाते हुए अपने महविश के साथ हुई टकरार का बताता चला गया जबकि महविश अपनी कमरे की जानब बढ़ चुकी थी। अभी इसे बस तन्हाई चाहिए थी, सिर्फ तन्हाई। कबीर शाह खान हवेली के पुरताइश कमरे में मौजूद 4 साल पहले का मंजर याद करने लगा। कबीर शाह जद्दी पश्ती राइस खानदान से ताल्लुक़ रखता था मगर इसके घर वालों की मौत ज़मीनी दुश्मनी के बायस हुई थी। अपने गलौते वारिस की हिफाजत के लिए कबीर के दादा ने इसे बाहर भेज दिया ताकि वो बाहर से पढ़े। तब ही कबीर शाह की मुलाकात अलमीर खान से हुई और दोनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ। दोनों एक ही दूसरे से के राजों से वाकिफ़ थे। कबीर अलमीर की मंगनी के बारे में भी जानता था। 4 साल पहले कबीर शाह अपने दादा के इंतकाल पर पाकिस्तान आया था। इसके साथ आना तो अलमीर भी चाह रहा था मगर तब ही दोनों ने अपना गट्ठा बिजनेस शुरू किया था। दोनों में से किसी एक का वहाँ होना ज़रूरी था, इसलिए अलमीर यूके ही रहा। कबीर शाह अपने इकलौते रिश्ते को खोकर बेहद अफसरदा था। जब इसकी मुलाकात फरीद खान से हुई, फरीद खान इसके दादा के दोस्त थे। इस वक्त तक कबीर को इल्म नहीं था कि फरीद खान अलमीर के दादाजी हैं। फरीद खान कबीर से बेहद अपनाई से मिले। बातों बातों में से इल्म हुआ फरीद खान साथ वाले गांव के सरदार हैं। गांव में औरतों वाली जगह पर अचानक ही इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी थी। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में मबलूस वो सुनहरी रंगत वाली लड़की की एक झलक कबीर शाह को साकिन कर गई थी। वो इंतज़ामात देखने औरतों वाली साइड पर आया था मगर कितने ही लम्हे इधर खड़ा रहा। होश तो इसे तब आया जब वहाँ से गायब हो गई। कबीर ने इसे तलाश करने के लिए कदम बेसाहता बाहर की जाने बढ़ाए मगर वहाँ कोई नहीं था। बस फरीद खान अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। तब इसके वहम व गुमान में भी नहीं था वो परिविश फरीद खान की पोती है या इसकी लड़की का अलमीर से कोई ताल्लुक है। अगले 2 दिन वो इस लड़की को ढूंढता रहा मगर वो इससे ना मिली। जाते जाते भी इसके दिल में यह ख्वाहिश थी कि इस लड़की की एक झलक इधर नसीब हो जाए मगर वो यही आस लगाए वहाँ चला गया। इसने अलमीर से भी इस लड़की का जिक्र किया। अलमीर कबीर की बात सुनकर खुश हुआ क्योंकि कबीर के इरादे से इसे यही लगा था कि वो सारी उम्र अकेले ही रहने वाला है। मगर अब ये नए किरदार की मदालत को सुनकर वो भी दोस्त के लिए खुश था। 4 साल कबीर इस लड़की को भूल ना सका। 3 दिन पहले जब अलमीर ने कबीर को बताया वह पाकिस्तान जा रहा है, इसके दादी का हुक्म है और वो इसकी शादी करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान का जिक्र सुन कबीर का दिल धड़क उठा। वह चेहरा पूरे जज्ब के साथ इसकी आंखों के सामने लहराया। मैं तो नहीं आ सकूंगा, तुझे पता तो है अगले चंद दिनों में बहुत अहम मीटिंग्स हैं, कबीर ने मसनूई बेचारगी से कहा। अलमीर ने बदले में से घूरा। 2-3 मीटिंग छोड़ने पर तो गरीब नहीं हो जाएगा। अलमीर ने तब कर कहा, मगर तू जानता है ना ये टेंडर मेरे दादा का ख्वाब है। कबीर ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते संजीदगी से कहा, इरादा इसे तपाने का था, जा मर जा, अल्लाह करे तुझसे तेरी वो सुनहरी महबूबा भी न मिले। अलमीर गुस्से से कहता वहाँ से निकल गया। पीछे कबीर ने इसकी बकवास पर अस्तगफिरुल्लाह पड़ा। वो तो मुझे मिल कर रहेगी, वो तेरी शादी अटेंड करने के बाद मेरा अगला काम इसे ही ढूंढने कर इससे शादी करने कर सेटल होने का होगा। कबीर खुद कलामी करता अलमीर का तपा तपा सा चेहरा याद करते हंस दिया। अलमीर जाते हुए भी इससे नाराज था। अलमीर की फ़्लाइट के अगले रोज़ ही कबीर ने भी पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवाई और वह सीधा अपने भाई घर आया था। 3 दिन बाद अलमीर का निकाह था। कबीर इसे सरप्राइज़ करना चाहता था मगर रास्ता नामालूम होने की वजह से वो भटक गया। तभी इसने अलमीर को फ़ोन मिलाया मगर वो फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहा था। इसी हड़बड़ी से मैं कबीर का ध्यान सड़क से भटका और गाड़ी की टक्कर में भी सो हो गई। महविश को दुल्हन की जोड़े में देखकर वो बहुत हैरान हुआ था। अभी वो अच्छी तरह से इसके नक्श को आंखों में जज़्ब भी नहीं कर पाया था कि महविश के बताए पत्ते पर इसे झटका लगा। यही पता तो अलमीर ने भी वैसे बताया था। तो क्या ये लड़की जिसे इसने 4 साल बस एक झलक देखकर चाहा
اس کے دوست کی بیوی ہے، المیر خود کہاں ہے؟ یہ لڑکی بھی سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ بہت سے سوال تھے اس نے میوش کو حویلی کے باہر اتارا اور بغیر شکریہ یا کچھ کیے گاڑی سے نکل کر چلی گئی۔ کبیر کشمکش میں تھا کہ کیا اندر جائے یا نہ۔ المیر کو فون ملایا مگر نمبر بند تھا۔ تبھی کبیر کی نظر اپنی گاڑی میں گرے میوش کے جھمکے پر پڑی۔ وہ فیصلہ کرتا جھمکا اٹھا کر حویلی کی جانب بڑھا، مگر اندر فرید خان کو المیر کے دادا جی کے روپ میں دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی۔ دادا جی کبیر سے بہت اچھے سے ملے اور میوش کو صحیح سلامت گھر پہنچانے پر اس کے مشکور ہوئے اور اسے زبردستی حویلی میں روک لیا۔ کبیر ابھی بھی میوش کے رونے، المیر کے لاپتہ ہونے پر الجھا ہوا تھا۔ دل میں ڈر سا بیٹھا تھا کہ کہیں محبوبہ بھابھی ہی نہ بن گئی ہو۔ سر درد کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے سوالوں کے جواب تو اب اسے صبح ہی ملنے تھے۔ اوپر سے المیر بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح کبیر سیدھا دادا جی کے کمرے میں گیا۔ دادا جی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کبیر نے احترام سے انہیں مخاطب کیا، جو انہیں 4 سال پہلے والے رعبدار شخص نہ لگے تھے۔ کہو بچے۔ دادا جی نے سر اٹھا کر کبیر کو دیکھا۔ کل المیر خان کا نکاح تھا نا، کہاں ہے وہ؟ المیر کے ذکر پر دادا جی کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم کیسے جانتے ہو اس نجار کو؟ دادا جی کے لہجے میں غصہ اود آیا۔ دادا جی، میں اس کا دوست اور بزنس پارٹنر ہوں، ہم UK میں ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ کل اس کے نکاح کے لیے میں آیا تھا، مگر پھر وہ سب ہو گیا۔ دادا جی بڑکتے ہوئے کبیر کو سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ کبیر شاہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ سنہری پری اس کے دوست کی منگیتر اور سابقہ بیوی رہ چکی ہے۔ وہ قدموں کو اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ کبیر، تم اس کے دوست ہو نا، تو بتاؤ اس کا وہاں کسی کے ساتھ کوئی چکر وکر ہے یا کوئی اور عزائم؟ نہیں دادا جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تو خود مجھے بتا کر آیا تھا کہ اس کی منگیتر کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ ایسا ویسا کچھ نہیں تھا، کبیر نے سچائی کے ساتھ بتایا۔ تم اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہو۔ نہیں دادا جی، باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ میرے دادا جیسے ہیں۔ میں خود کل سے المیر کو فون کر رہا ہوں، مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اٹھا لے فون تو اس سے کہنا اب یہاں کبھی واپس نہ آئے۔ اپنی انا اسے اپنے خاندان کی عزت سے زیادہ عزیز ہے تو۔ دادا جی نے بڑک کر کہا۔ تبھی ملازمہ بھاگتے ہوئے وہاں آئی۔ سردار صاحب، میوش بیوی دروازہ نہیں کھول رہی، شمع بیوی رو رہی ہیں۔ ملازمہ کے کہنے پر آغا جی اجلس سے اپنے کمرے سے نکلے۔ پیچھے ہے کبیر بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ جانتا تھا حویلی میں مرد اور عورت ایک دوسرے کی سائڈ پر نہیں جاتے، مگر بات میوش کی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ میوش، دروازہ کھولو۔ میوش بچے۔ دادا جی کی آواز پر بھی اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو کبیر آگے ہوا۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں دروازہ توڑ دوں؟ کبیر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ اللہ، غیر محرم مرد اب ہماری بیٹیوں کے کمرے کا دروازہ توڑے گا؟ دادا جی، وہ عدت میں ہے۔ فائزہ بیگم چمک کر بولی۔ بغیر رخصتی کی حالی نکاح پر عدت واجب نہیں ہوتی، کبیر نے دانت پیس کر کہا، اور خود ہی کندھا مار کر دروازہ توڑنے لگا۔ دوسری تیسری ٹکر پر وہ دروازہ توڑ چکا تھا۔ تب